لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو قطع کرنا، رشتوں ناتوں کو توڑنا، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، اپنے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے انسان قطع تعلق کر بیٹھے۔ اس نے پیسہ کھا لیا، اس نے مکان پہ قبضہ کر لیا، اس نے میرے ساتھ زبان چلائی، اس نے میری بیوی کا دل دکھایا، مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے میرے چھوٹے بھائی نے گالیاں دی یا میرے بڑے بھائی نے گالیاں دی، یا میرے چچا نے مجھے ایسے ایسے کہا۔ الغرض کہ اس طرح کا کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، تو اگر دنیاوی طور پر آپ کی عزت پر آنچ آئی تھی وقتی طور پر، یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کسی شخص نے ایسا کیا تھا، تو قطع رحمی کی یہاں پر اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دینی معاملہ ہو۔ مثال کے طور سے ایک شخص جو کہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ گمراہی کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ گمراہی کے اعمال ہیں، ایسا مت کرو، لیکن وہ شخص پھر بھی اس گمراہی میں مبتلا ہے، بد مذہبی کی طرف وہ شخص جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے، خاندان کے کسی شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی، اور جب ہمارے مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں واقع ہو گئی، اب سوائے حلالے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، واپس اگر تم اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہو تو پہلے حلال شرعی ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ شخص جو اگلا شخص جو نکاح کر رہا ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اگر چاہے تو پھر اس کو طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی عدت گزارے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ عورت چاہے تو تم سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے۔ اب یہ ساتھ دوڑ پڑے ایسے افراد کی طرف کہ جو کہ ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو 3 نہیں مانتے بلکہ 1 مانتے ہیں، تو تمام تر جو فقہا کرام ہیں ان سب کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی کسی شخص نے تو وہ 3 واقع ہو گئی، اور یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی جب تک کہ حلال شرعی نہ ہو۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی نفس کی بات مانتے ہوئے اس نے اس مفتی کی بات مانی، اس بندے کی بات مانی جس کی اس نے کبھی زندگی میں مانی نہیں تھی، اور اب وہ اسی زوجہ کے ساتھ دوبارہ رہنا شروع کر لیتا ہے۔ تو اب ہمارے نزدیک تو وہ ایک ناجائز زندگی گزار رہا ہے، تو اگرچہ وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے قطع تعلقی کرنا اب یہ شریعت کا مطلوب ہے، شرعی حکم ہے کہ پہلے اس شخص کو جا کے اس کو منع کرو کہ تم نے یہ ناجائز کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، اس کے ساتھ جب تک رہتے رہو گے تو تم حرام کام کا ارتکاب کرتے رہو گے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس سے بائیک آؤٹ کرو، اور مکمل طور پر اس سے بائیک آؤٹ کر لو، کوئی بات چیت اس کے ساتھ نہیں رکھو۔ لیکن جو اس سے ماقبل جو باتیں بیان کی گئی، جیسا کہ عموماً ہمارے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا تھا، اس نے ایسا کر دیا تھا، اس نے ایسا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پھر بات چیت ترک کر دی، تو یہ چیز شرعاً ممنوع ہے۔ اور پھر جس طرح سے ابھی رات گزری ہے 27ویں شب، یا شب برآت ہوتی ہے، یا دیگر ایسی مقدس راتیں ہوتی ہیں، ایسی اہم راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو قاطع رحم کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی بخشش ایسی راتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ یہ اپنے معاملات کو سدھار نہ لیں، جب تک کہ یہ آپس میں شیر و شکر نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کو چھوڑے رکھو، اور ان کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کتنی توبہ کرتے رہے، پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر وہ رات کو گزار لیں، لیکن ان کی توبہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ کسی بھائی کے حوالے سے ان کے دل کے اندر بغض موجود ہو، عداوت موجود ہو۔